حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید بالکل بے سر و پا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک شرابی کی طرح بہکی بہکی اور لا یعنی گفتگو کرنا شروع کر دی۔ یزید کے عہد سلطنت میں زنا، شراب، جوا، لواطت اور دوسرے منہیات شرعیہ کو رواج دیا جانے لگا۔ نماز روزہ، حج و زکوٰۃ کی پابندیاں اٹھا لی گئیں۔ دین و مذہب کے نام پر جھگڑے شروع ہو گئے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس ظالم کی شیطانیت اس قدر آگے بڑھی کہ اس نے 63 ہجری میں 12,000 یا دوسری روایت کے مطابق 20,000 کے لشکر کا سپہ سالار مسلم بن عقبہ کو بنا کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کا حکم دے دیا، اور پھر اس لشکر جفاکار نے شہر رسول میں وہ بدتمیزیاں برپا کی، وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کیا کہ جس کے تصور سے ہی بدن کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں نجاست و گندگی پھینکی گئی، مسجد نبوی کے ستون سے گھوڑے باندھے گئے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا، اور پھر ان درندوں نے 10,000 اہل مدینہ کو بڑی بے دردی اور سفاکی کے ساتھ قتل اور شہید کر ڈالا۔ ان 10,000 شہید ہونے والوں میں 700 صحابہ کرام بھی شامل ہیں جو بڑی بے دردی اور سفاکی کے ساتھ قتل اور شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد اس فرعون صفت لشکر نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرنا شروع کیا۔ راستے میں ان کا امیر مر گیا، انہوں نے ایک دوسرا سپہ سالار مقرر کیا، اور پھر یہ مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے حرم شریف میں پتھر بازی شروع کی، خانہ کعبہ کو آگ لگا دی گئی، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، اور خانہ کعبہ 3 دن تک بغیر غلاف کے رہا۔ خانہ کعبہ کی چھت نذر آتش ہو گئی، اور اس میں رکھے ہوئے وہ تمام تبرکات جل گئے جو عرصہ دراز سے وہاں رکھے ہوئے تھے، اور اس میں اس دمبے کے وہ سینگ بھی جل کر خاکستر ہو گئے جو دمبا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فدیے میں قربان کیا تھا۔ غرض کے حرم شریف میں پتھروں کا ڈھیر لگ گیا، اور باشندگان حرم، مسلمانان حرم ایسی تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے کہ جن کو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آخرکار آتش جور و جفا سرد ہوئی، اور یزید سخت قہر خداوندی میں گرفتار ہو گیا۔ 3 سال 7 مہینے تخت سلطنت پر شیطانیت کر کے 39 سال کی عمر پا کر 15 ربیع الاول کو 64 ہجری میں جس دن اس ظالم کے حکم سے خانہ کعبہ میں آگ لگائی گئی تھی، اسی دن یہ ملک شام کے شہر حمص کے اندر خطرناک قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک و برباد ہو گیا اور مر گیا۔ اس کے مرنے کی خبر جب اس کی فوج کو لگی تو اس کی فوج کے تمام لوگ تتر بتر ہونے لگے، مکہ چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنے لگے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدت مندوں اور دیگر باشندگان حرم نے ان ظالموں کو دوڑا دوڑا کر مارا۔ یزید کی ہلاکت کے بعد، اس کے مرنے کے بعد، مسلمانوں میں 2 گروہ ہو گئے۔ ملک شام اور مصر کے لوگوں کے علاوہ باقی تمام ممالک کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ لیکن مصر اور شام کے لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید کو تخت پر بٹھایا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، ایک ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یزید کے باپ ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ مذہب اسلام کی نشر و اشاعت میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا ہے، لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ان کا ادب اور احترام ہمارے سینوں میں، دلوں میں بہت زیادہ ہے۔ ہم ان کا نام بڑے ادب و احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ یہ یزید کے باپ ہیں، لیکن یزید کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بھی معاویہ تھا، اور یہ تاریخ اسلام میں معاویہ ابن یزید کے نام سے مشہور ہوا۔ لہذا مصر و شام کے لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید کو تخت پر بٹھایا۔ لیکن معاویہ ابن یزید جو تھا وہ شروع سے ہی بڑا عبادت گزار بھی تھا، خوش اخلاق بھی تھا، نیک طینت بھی تھا۔ وہ شروع سے ہی اپنے باپ یزید کی بدعمالیوں سے نفرت کیا کرتا تھا اور حکومت کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن لوگوں کے بار بار اصرار کرنے کے بعد وہ تخت پر تو بیٹھ گیا، لیکن تخت پر بیٹھنے کے بعد ہی خطرناک قسم کی بیماریوں نے اس کے گھر کا دروازہ دیکھ لیا، اور وہ ایسی خطرناک قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوا کہ 40 دن یا چند ماہ حکومت کرنے کے بعد وہ بھی اس دنیا سے چل بسا اور اس کا بھی انتقال ہو گیا۔
اس کے مرنے کے بعد مصر و شام کے لوگوں نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کر لی، اور اس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر تمام عالم اسلام کے امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ لیکن ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ مصر اور شام میں دوبارہ پھر بغاوت کھڑی ہوئی، اور 65 ہجری میں مروان ابن حکم نے دوبارہ بغاوت کی اور مصر و شام پر اس نے قبضہ کر لیا۔ لیکن اس کا یہ قبضہ بہت زیادہ دنوں تک نہیں چل سکا۔ 65 ہجری میں ہی مروان ابن حکم اس کا بھی جو ہے وہ بھی دنیا سے چل بسا، وہ بھی مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے عبد الملک ابن مروان نے عہدہ سنبھالا، اور اسی کے عہد سلطنت میں کوفے کے اندر مختار ابن عبید سقفی کو کامیابی حاصل ہوئی، ان کو غلبہ اور اقتدار حاصل ہوا۔ مختار سقفی نے تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے انتقام اور بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے مختار سقفی نے ابن سعد کو طلب کیا۔ ابن سعد کون ہے؟ ابن سعد یہ واقعہ کربلا کا وہ کردار ہے جس کو عبید اللہ بن زیاد نے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اور ابن سعد یہ کوئی کسی معمولی باپ کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ اس کے باپ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں، اور وہ ایسے خوش نصیب صحابی ہیں جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ یعنی 10 ایسے صحابہ اکرام جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو حضور نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی تھی، ان میں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ان کا بیٹا تھا ابن سعد۔ تو سب سے پہلے مختار سقفی نے ابن سعد کو طلب کیا۔ ابن سعد تو دربار میں حاضر نہیں ہوا، لیکن اس کا بیٹا حفص دربار میں حاضر ہوا۔ مختار سقفی نے گرجتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ تو ایک مدت دراز سے گھر کے اندر ایک کونے میں گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ رات دن عبادت و ریاضت میں لگے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں لگے رہتے ہیں۔ مختار سقفی مسکرایا اور اس نے کہا کہ تیرے باپ کی عبادت گزاری اس وقت کہاں چلی گئی جب کرب و بلا کے میدان میں خاندان رسول پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جب خاندان رسول پر پانی بند کیا جا رہا تھا تو اس وقت تیرے باپ کی نیکوکاری کہاں تھی؟ جب خاندان رسول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا گیا اور ان کو ستایا گیا، اس وقت تیرے باپ کی تہجد گزاری کہاں چلی گئی؟ کہاں چلا گیا وہ حکومتوں کا لالچ جس لالچ میں آ کر خاندان رسول کا اس نے خون بہایا؟ اللہ اکبر۔ لہذا مختار سقفی نے حکم دیا اور ابن سعد، اس کے بیٹے حفص اور شمر اور تمام قاتلان امام حسین کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں دے کر ان تمام کو قاتلان امام حسین کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، ان کی گردنیں اڑا دی گئیں، اور ان تمام مقتولین کے کٹے ہوئے سر حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی محمد حنیفہ ان کے پاس بھجوا دیا گیا۔ اس کے بعد مختار سقفی نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان امام حسین میں سے جو جہاں بھی ملے اس کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ جو اگر امام حسین کے خلاف یزید کی فوج میں تھوڑی سی دیر کے لیے بھی شریک ہوا تھا اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ لہذا اس اعلان عام کو سنتے ہی کوفیوں میں بھگدڑ مچ گئی، لوگوں کو اپنے جان کے لالے پڑ گئے، لیکن مختار سقفی کی فوجوں نے ان تمام ظالموں کو چوہوں اور کتوں کی طرح دوڑا دوڑا کر مار ڈالا۔ اسی طرح خولی بن یزید، یہ وہ بدبخت ہے، وہ ظالم ہے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹا تھا۔ اس کو اس طرح سے سزا دی گئی کہ اس کو گھسیٹ کر لایا گیا۔ پہلے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، اس کے بعد اس کے دھڑ کو اوپر سولی پر لٹکا دیا گیا، ایک روایت میں آتا ہے، اور نیچے سے آگ جلائی گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے اس کے دھڑ کو، اس کے جسم کو آگ میں جھونک دیا گیا، آگ کے حوالے کر دیا گیا، اور اس طرح سے یہ ظالم، یہ بدبخت واصل جہنم ہو گیا۔ اسی طرح واقعات کربلا کا ایک کردار ہے جعودہ حضرمی۔ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کا پیرہن شریف، آپ کا کرتا مبارک اتار کر پہن لیا تھا خوشی میں۔ اس کو یہ سزا ملی کہ یہ واقعات کربلا کے بعد یہ شخص کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور اس کے بدن کی کھال، داڑھی اور سر کے بال یہ سڑ سڑ کر زمین پر گرنے لگے، اور اسی طرح یہ رسوائے زمانہ ہو کر تکلیفیں اور اذیتیں اٹھاتا ہوا جہنم رسید ہو گیا۔ اسی طرح ایک واقعات کربلا کا ایک کردار ہے، ایک نوجوان تھا، بڑا حسین و جمیل خوبصورت نوجوان، بڑی وجیح شکل والا نوجوان، جس کو لوگ دیکھتے تھے تو دیکھتے رہتے تھے۔ اس ظالم نے یہ کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو شکار بند سے باندھا تھا۔ واقعات کربلا کے بعد اس کو یہ سزا ملی کہ اس کی شکل بگڑ گئی، اس کا چہرہ نہایت ہی روسیاہ،
قبیح صورت والا اس کا چہرہ ہو گیا۔ لوگ اس کو دیکھتے تھے تو اس سے وجہ پوچھتے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو یہ کہتا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ روزانہ رات کو خواب میں 2 خوفناک آدمی میرے پاس آتے ہیں اور مجھے گھسیٹ کر لے جاتے ہیں اور آگ کے اوپر مجھے اوندھا لٹکا دیا جاتا ہے، اور ایسا میرے ساتھ لگاتار ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ ظالم اذیتیں اور مصیبتیں اٹھاتا ہوا واصل جہنم ہو گیا۔ اسی طرح ایک کردار ہے، ایک بدبخت ہے، جابر ابن یزید۔ یہ وہ بدبخت ہے کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کا عمامہ شریف آپ کے سر مبارک سے اتار کر اپنے سر پر لپیٹ لیا تھا۔ اس کو یہ سزا ملی کہ واقعات کربلا کے بعد یہ بدبخت پاگل ہو گیا، اور ایسا پاگل ہوا کہ اپنے پاگل پن میں یہ جو ہے گندگی اور نجاست کھاتا پھرتا تھا، کیڑے مکوڑوں کا، گندی نالیوں کا پانی پیتا پھرتا تھا، لہذا مجبوراً اس کے گھر والوں نے اس کو زنجیروں سے قید کر دیا، زنجیروں سے باندھ دیا، اور اسی طرح یہ تڑپ تڑپ کر کے مر گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ اسی طرح کرب و بلا کے حوالے سے ایک نام بڑا مشہور و معروف ہے، حرملہ۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقوم میں تیر مارا تھا، تیر پیوست کیا تھا۔ وہ واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیر خوار امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر میدان کارزار میں آئے، اور آپ نے ظالموں سے ارشاد فرمایا کہ بدبختو، ظالموں، اس 6 مہینے کے شیر خوار بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کم از کم اس کو پانی کے چند قطرے دے دو تاکہ اس کا گلا نم ہو جائے۔ لہذا اس کے جواب میں آپ کے تیر مارا گیا، اور وہ تیر حضرت امام علی اصغر کے حلقوم میں پیوست ہو گیا، اور وہ تیر مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ حرملہ تھا۔ اس ظالم کو واقعات کربلا کے بعد ایسی بھیانک سزا ملی، ایسی خطرناک سزا ملی کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی جو ہے بدن کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو اس طرح سے سزا دی گئی کہ اس کے بدن کا آگے کا حصہ آگ کی طرح ہمیشہ جلتا رہتا تھا، اور بدن کا پیچھے کا حصہ برف کی طرح ہمیشہ ٹھنڈا رہتا تھا۔ لہذا بدن کے آگے کے حصے کو جو آگ کی طرح جلتا رہتا تھا، اس کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے یہ پانی چھڑکتا رہتا، اور بدن کا پیچھے کا حصہ جو برف کی طرح ٹھنڈا رہتا، اس کو گرماہٹ پہنچانے کے لیے یہ اس سائیڈ میں آگ جلائے رکھتا تھا، اور بار بار پانی اپنے پیٹ پر چھڑکتا تھا، پیٹ پر مارتا تھا۔ اس کو شدت کی پیاس لگتی تھی، پانی پیتا تھا، لیکن اس کی تشنگی دور نہیں ہوتی تھی، اور اسی طرح یہ تڑپ تڑپ کر رسوائے زمانہ ہو کر واصل جہنم ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا، مر گیا۔ واقعات کربلا کا ایک اور مشہور و معروف کردار ہے عبید اللہ بن زیاد۔ یہ بدبخت کوفے کا گورنر تھا، اسی کے حکم سے یہ سارا کارنامہ انجام دیا گیا، اسی کے حکم سے خاندان رسول پر پانی بند کیا گیا، اسی کے حکم سے خاندان رسول پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اسی کے حکم سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، اسی کے حکم سے حضرت امام علی اصغر، امام علی اکبر، امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر سادات کرام کی شہادت ہوئی، اسی کے حکم سے یہ سارا کارنامہ انجام دیا گیا۔ مختار سقفی کو جب اس بات کا علم ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد 30,000 کے لشکر کے ساتھ موصل ایک جگہ ہے، وہاں پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، لہذا مختار سقفی نے اپنی فوج کا سپہ سالار ابراہیم اشتر کو بنایا اور اپنی فوج کو روانہ کر دیا عبید اللہ بن زیاد کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ وہاں بڑا گھمسان مارکا ہوا، اور شام ہوتے ہوتے مختار سقفی کی فوج غالب آ گئی اور عبید اللہ بن زیاد کو گرفتار کر لیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے تھوڑی مزاحمت کی تو اس کا سر قلم کر دیا گیا، اس کی گردن کاٹ دی گئی۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خون کے عوض میں 70,000 یہودی قتل کیے گئے تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے عوض میں 1,40,000 کوفی اور شامی قتل کیے گئے، 70,000 مختار سقفی کی لڑائی میں مارے گئے، اور 70,000 عبداللہ بن صفا نامی شخص کے ہاتھ سے اس کی لڑائی میں جو ہے وہ قتل ہوئے تھے۔ اس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ گیا، اور آج آپ دنیا میں دیکھیں، آپ کو کہیں بھی ان ظالموں کا جو ہے بھلائی سے ذکر کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس گلی میں چلے جائیں، جس کوچے میں چلے جائیں، جس بستی میں چلے جائیں، آپ کو لاکھوں ہزاروں امام حسین سے عقیدت اور محبت رکھنے والے آپ کو مل جائیں گے۔ تو امام حسین کل بھی زندہ تھے، امام حسین آج بھی زندہ ہیں، اور امام حسین صبح قیامت تک ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں انشاءاللہ یوں ہی زندہ اور تابندہ رہیں گے۔ سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے
چھپ جانے والے، زندہ ہو جاتے ہیں وہ جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا، جان دے سکتا ہے مگر ایمان نہیں دے سکتا، جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے ثواب جاریہ کے لیے اس کو آگے ضرور شیئر فرمائیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔